أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات میں. گناہوں کی مغفرت کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس اعضاء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. خداوند تعالی نے انسان کو قرآن میں انفرادی نظام عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے قرآن میں اجتماعی نظام بھی مقرر فرما دیا. جس شخص نے بھی زندگی اگر انفرادی طور پر گزارنی ہے، اس کو بھی قرآن کی جانب رجوع کرنا ہے، اور اگر اجتماعی زندگی دیکھنی ہے تب بھی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث و روایات بھی نقل فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ انفرادی زندگی کے احکام ہیں، یہ اجتماعی زندگی کے احکام ہیں. جیسے یہ حدیث مبارکہ جب رسول اللہ رحلت فرما رہے تھے تو فرمایا: انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا. فرمایا کہ اے لوگو، اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ تمہاری ہدایت کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں. فرمایا پہلی چیز قوانین الہی قرآن کریم، اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اور دوسری چیز وہ ہستیاں جو تمہیں قرآن پر چلائیں گی، اہل بیت، ان کا دامن بھی تھامنا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو تھام لے گا، اہل بیت کو تھام لے گا، وہ یقین کر لے کہ وہ اپنی دنیا میں بھی ناکام نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ناکام نہیں ہوگا. لیکن دین کے ان دو اجزاء میں سے اگر ایک جز بھی رہ گیا، ایک جز بھی تکمیل تک نہ پہنچا، اس شخص کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قرآن کا دامن تھام لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، ناکامی ہے. اہل بیت کا دامن تھام لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ناکامی ہے. ضروری ہے
کہ انسان رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ دو اجزاء دین کے ان پر عمل کرے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ رسول اللہ نے قرآن پر چلانے والی ہستیوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اہل بیت کا دامن تھامنا ہے، اہل بیت کو رہبر کے طور پر متعارف کروانا، حاکم کے طور پر متعارف کروانا، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ رسول ہمیں رہبر کے بغیر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور ہدایت کا نظام رک رہا ہے۔ اگر رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو ہادی دے کر جا رہے ہیں کہ یہ ہادی ہیں، یہ مقرر بندے ہیں، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ ہدایت کا نظام رکا نہیں ہے، ہدایت کا نظام تسلسل کے ساتھ قیامت تک جاری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہدایت رک گئی ہے، اب رسول کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس دلیل موجود ہے، جواز موجود ہے، وہ اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے اے خدا جب رسول کے بعد ہدایت کا نظام ہی نہیں ہے، مجھ سے سوال کیسا، مجھ سے سوال کیسا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، فقہ جعفری کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول رحلت فرما رہے ہیں، لیکن رسول کی رحلت کے بعد یہ ہدایت کا نظام قیامت تک جاری ہے۔ یہ نظام رکا نہیں ہے، رسول نے ہادی مقرر فرما دیے کہ یہ تمہارے ہادی ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے ہم امامت کے قائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں۔ امامت یعنی رسول کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور رسول نے حکم خدا کے ذریعے سے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اللہ کے حکم سے نمائندہ مقرر ہے۔ اب اس نمائندے کی پیروی کرنا فقط شیعہ کا فریضہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے رسول نے علی کو ہادی مقرر فرمایا۔ یہ امامت فعل خدا ہے، ولایت فعل خدا ہے، فعل مکلف نہیں ہے، فعل انسان نہیں ہے، فعل بشر نہیں ہے۔ ولایت و امامت فعل خدا ہے، یعنی یہ کام اللہ کا ہے، رسول کا بھی نہیں ہے، بندے کا نہیں ہے، کسی بشر کا نہیں ہے۔ اللہ جو حکم رسول کو دے رہا ہے، رسول وہ فریضہ نبھا رہے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ امامت و ولایت فعل خدا ہے، فعل بشر نہیں، یعنی حکومت فعل خدا ہے۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد امامت و ولایت و حاکمیت فعل خدا نہیں ہے بلکہ فعل بشر ہے، فعل مکلف ہے، فعل انسان ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، اب انسان نے اپنے لیے رہبر اور لیڈر اور رہنما کو مقرر کرنا ہے۔ اور اسی لیے رسول کی رحلت کے بعد کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر اپنے لیے ایک رہبر اور نمائندے کو منتخب کیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت فعل خدا ہے، حاکمیت فعل خدا ہے، رہنمائی فعل خدا ہے، جانشینی فعل خدا ہے۔ اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس
اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، وہ غدیر کے مقام پر رسول کا فرمانا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا، کہ رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول کو اپنا حاکم مانتا ہے، جو بھی رسول کو اپنا ولی مانتا ہے، جو بھی رسول کو اپنا مولا مانتا ہے، جس نے بھی رسول کو اپنا اختیار دیا ہے، وہی رسول اپنی زبان عالیہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے ولی و مولا مانتے ہو تو میرے بعد، میری رحلت کے بعد اگر تمہارا کوئی ولی و مولا ہے تو وہ علی ہوں گے، تمہارے سرپرست علی ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جس پر متفق ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں، کتب عالیہ میں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر یہ اعلان کیا تھا۔ خوب یہ محبت کا اعلان تو نہیں تھا، یہ عقیدے کا اعلان تو نہیں تھا کہ دل میں عقیدہ رکھ لینا، شیعہ و سنی دل میں عقیدہ رکھ لیں یا شیعہ و سنی دل میں محبت کا اعلان کر دیں، نہ، رسول نہیں چاہتے تھے تم فقط علی سے محبت کرو، بلکہ رسول چاہتے تھے علی سے محبت بھی کرو اور علی کی پیروی بھی کرو، علی کو حاکم بھی مانو، علی کو امام بھی مانو، علی کو رہنما بھی مانو، علی کو ممبر پہ بٹھاؤ، علی کو خلیفہ بناؤ، علی کو مسند پہ بٹھاؤ، علی کو منصب عطا کرو، علی کو مقام ولایت و امامت عطا کرو۔ یہ رسول نے اعلان کیا تھا، اس پر متفق ہیں، موجود ہے، کتب میں موجود ہیں۔ عقیدہ رکھنا بھی ہمارا فریضہ ہے، ہم عقیدہ رکھیں اس بات کا کہ ولایت و امامت فعل خدا ہے، فعل بشر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ امامت کے طور پر ایک احادیث کا باب ہمارے پاس موجود ہے جس میں رسول اللہ نے ایک ایک امام کا نام لے کر اپنے ولی اور ہادی مقرر فرما دیے کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، تا آخر ہمارے وقت کے امام تک۔ یہ ہمارے پاس احادیث و روایات موجود ہیں۔ رسول اللہ نے امامت و ولایت اللہ کی جانب سے حدیث میں بیان فرما دی ہے، یہ فعل خدا ہے، فعل بشر نہیں ہے، اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کتنے مقامات پر، کل بھی آپ کی خدمت میں یہ آیت نقل کی ہے، خدا فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پھر ایک مقام پر خدا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک تمہارا ولی، تمہارا حاکم فقط اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول تمہارے حاکم ہیں، رسول کے بعد وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تمہارے امام ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں، وہ تمہارے حاکم ہیں، وہ رسول کے جانشین ہیں، وہ رسول کی جانب سے تمہارے اوپر ولی ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، احادیث عالیہ۔ ایک اور مقام پر ہمارے پاس حدیث موجود ہے، حدیث منزلت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی، مولا علی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، آپ کی اور میری نسبت ایسی ہی نسبت ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی نسبت تھی، بس فقط فرق ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون اللہ کی طرف سے نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ موسیٰ اور ہارون کی نسبت کیا ہے کہ جب تک موسیٰ موجود ہیں ہارون خلیفہ ہیں موسیٰ کے، اور جب موسیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، رحلت فرما رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی موسیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر تم نے کسی کی پیروی میں رہنا ہے تو وہ ہارون ہے۔ ہارون کو اپنا خلیفہ ماننا،
ہارون کو امام ماننا، اور یہی ہوا، عیناً یہی ہوا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب موسیٰ کو اللہ نے طور کے اوپر بلایا اور فرمایا اے موسیٰ میری ملاقات کے لیے آ جا طور پر، میں تمہیں بلاتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے اپنی قوم سے رخصت لے لے، اس قوم کو بتا دے کہ میں اب کچھ دنوں کے لیے تمہارے درمیان موجود نہ رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہم اسی بات کو خوبصورت نام دے دیں تو موسیٰ پردہ غیبت میں جا رہے تھے۔ موسیٰ قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، فرما رہے تھے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، میں غیبت صغرا میں جا رہا ہوں، لیکن اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہا ہوں، اپنا ولی مقرر کر کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے ایک امام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میری قوم، تمہارا یہ فریضہ ہے کہ جب میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، تم نے اگر کسی کی ولایت میں آنا ہے، امامت میں آنا ہے، تو وہ ہارون ہے۔ ہارون کی ولایت میں رہنا، ہارون کے علاوہ کسی کی ولایت کو قبول نہ کرنا۔ لیکن اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، کیا ماجرا پیش آیا؟ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ طور پر چلے گئے، موسیٰ طور پر ہیں، قوم نے ہارون سے رخ موڑ لیا، قوم نے ہارون کو چھوڑ دیا، فرمایا ہارون ہم تیری پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہم خود اپنے لیے اپنا خدا بناتے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، ہم اپنا خدا خود بنائیں گے، ہم اپنا حاکم خود بنائیں گے، اور ہم اسی حاکم سے، اسی خدا سے اپنی حاجات مانگیں گے، اپنی ضروریات مانگیں گے۔ قرآن نے کہا کہ اس قوم نے، یعنی قوم موسیٰ نے ایک عجل تیار کیا، ایک گوسالہ تیار کیا، ایک جانور تیار کیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، ایک بت تیار کیا اور اس بت سے مانگنا شروع کر دیا، اس بت کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس بت کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کو بھی چھوڑ دیا، ہارون کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے گوسالے کو اپنا لیا، عجل کو اپنا لیا، عجل کی پیروی شروع کر دی ہے۔ موسیٰ اعلان کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد ہارون کی پیروی کرنا، ہارون کے پیچھے چلنا۔ ہارون کو چھوڑ کر عجل کو اپنایا، گوسالے کی پرستش شروع کر دی، عبادت گوسالے کی شروع کر دی۔ جب موسیٰ پلٹ کے آئے، جب موسیٰ آئے دیکھا، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے غضب کی حالت میں ہارون کی داڑھی سے پکڑ لیا، اتنے غضبناک ہوئے کہ اے ہارون، میں اس قوم کی ذمہ داری تیرے حوالے کر کے گیا تھا، تو نے کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہ کی؟ تو نے کیوں اس قوم کے ہدایت کے راستے پر نہ رکھا؟ اور اب یہ قوم ایک بت کی پرستش کر رہی ہے، اب یہ قوم گوسالے کی پرستش میں آ گئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایک عجل کی عبودیت میں آ گئے ہیں، خدا کو چھوڑ دیا۔ یعنی جب کوئی قوم اللہ کی عبودیت کے راستے سے ہٹ جائے، قرآن کہتا ہے موسیٰ اس قوم پر بھی غضبناک ہو جاتے ہیں اور اپنے ولی پر بھی غضبناک ہو جاتے ہیں، اپنے ولی پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ کیوں چھوڑا ہے تم نے؟ ہارون نے کہا میں نے کوشش کی اس قوم کو اللہ کی پرستش میں لانے کے لیے، میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ عجل کی پرستش نہ کریں، گوسالے کو نہ پوجیں، بت کے پیچھے نہ جائیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور انہوں نے پرستش اس گوسالے کی شروع کر دی۔ یہ حال ہو جاتا ہے قوموں کا، یہ وقت آ جاتا ہے قوموں کے اوپر۔ قرآن گواہی دے رہا ہے اگر کچھ وقت کے لیے میں اپنا ہادی اٹھا لوں اور اس کا نمائندہ مقرر کر لوں تو عین ممکن ہے یہ قومیں اس ہادی کو چھوڑ دیں، یہ قومیں اس صراط کو چھوڑ دیں،
یہ قومیں اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کو چھوڑ دیں اور دوسرے حاکم کی جانب چلے جائیں۔ آج ہم پردہ غیبت میں ہیں، ہم پردہ غیبت میں موجود ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے مولا و آقا غیبت میں۔ آج ہمارا جو فریضہ ہے وہ وہی فریضہ ہے جو موسیٰ نے ہارون کی ذمہ داری لگائی تھی، جو موسیٰ نے اپنی قوم کی ذمہ داری لگائی تھی۔ آج جس مقام پر ہم موجود ہیں کہ اگر آپ کا ہادی اللہ کی جانب سے امام پردہ غیبت میں چلا جائے، قوم کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس امام کے راستے کو نہ چھوڑیں، اللہ کی جانب سے ہادی کے راستے کو نہ چھوڑیں۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا، پھر قرآن کہتا ہے یہ راستہ اجل کا راستہ ہے، یہ گھسالوں کا راستہ ہے، یہ بتوں کا راستہ ہے۔ تم کسی کا دامن تھام لو اللہ کی جانب سے امام کو چھوڑ کر، کسی امام کا دامن تھام لو، اللہ اس امام کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ امام اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ نہیں ہوگا۔ بس یہی عقیدہ ہے شیعہ کا، مذہب فقہ جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم فقط اللہ کی جانب سے امام کو مانتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے مقرر شدہ نہیں ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھیں دشمن ایک بات سے خوف کھاتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ کس بات سے خوف کھاتا ہے؟ جب آپ اقامت و اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، دشمن بہت خوف زدہ ہوتا ہے، علی سے دشمن بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ یقین کریں، تاریخ پڑھیں، دشمن علی سے بہت خوف زدہ تھا، بہت ڈرتا تھا۔ کیوں؟ علی نے بدر میں دشمن کو پسپا کیا، احد میں دشمن کو فنار کیا، خیبر میں دشمن کو شکست دی، خندق میں دشمن کو پست کیا۔ کون سا مقام ہے جس مقام پر علی نے دشمن کو فنار نہ کیا ہو؟ تاریخ گواہ ہے، اگر اسلام بچا ہے تو علی کی تلوار کے ذریعے سے، علی کی شجاعت کے ذریعے سے، علی کی بہادری کے ذریعے سے۔ اگر رسول کا کوئی حامی و ناصر تھا تو وہ علی تھے، اگر رسول کو ہر میدان میں کوئی لبیک کہنے والی ہستی تھی تو وہ علی تھے۔ اور دشمن نے آج بھی علی کی تاریخ کا جب مطالعہ کیا، علی کی تاریخ کو پڑھا تو خوف کھا گیا کہ جیسے علی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے نام لینے والے ہمارے لیے اسی علی کی طرح بن جائیں، اسی علی کی طرح میدان میں آ جائیں۔ آج اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ علی ولی اللہ کی گواہی نہ دی جائے۔ یہ کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں کراچی کے اندر شان صحابہ کے نام پہ۔ اس کانفرنس میں کون بول رہا تھا؟ کیا شیعہ بول رہا تھا؟ کیا سنی بول رہا تھا؟ نہ شیعہ بولا نہ سنی بولا، بلکہ امام خمینی کے فرمان کے مطابق دشمن کا اعلی کار بول رہا تھا۔ دشمن نے جس کام کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، دشمن نے اپنے منصوبے پر اس انسان کو مامور کیا کہ یہ بات تم نے بولنی ہے، اس بات کو تم نے بیان کرنا ہے۔ دشمن کی ماموریت پر یہ اعلان کر رہا تھا کہ علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے۔ نعوذ باللہ، اس نے سخت الفاظ کہے ہیں، سخت الفاظ کہے ہیں۔ خوب اگر میں کہوں یہ سنی ہے، خوب سنی نہیں ہے، کیونکہ سنی تو علی کو کم از کم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ چوتھے خلیفے کی بنیاد پر علی کی توہین نہیں کی جا سکتی، علی کا احترام واجب ہے۔ سنی نہیں ہے، اگر سنی ہوتا تو علی کا احترام کرتا، اگر سنی ہوتا تو علی کی توہین نہ کرتا، علی کا احترام کرتا۔ چوتھے خلیفہ کی گواہی تو دیتے ہو، اگر پہلا نہیں مانتے چوتھا تو مانتے ہو۔
یہ دشمن کے اعلی کار لوگ ہیں۔ یہاں پر انسان کو توجہ کرنی ہے کہ دشمن ایسے کام انجام دیتا ہے، ایسے اعمال انجام دلواتا ہے تاکہ یہ جھگڑا قائم رہے، شیعہ اور سنی کا جھگڑا قائم رہے، یہ توہین کا جھگڑا قائم رہے، یہ مقدسات کی توہین ہوتی رہے۔ وہ شیعہ سے چاہتا ہے سنی کے مقدسات کی توہین کرے، وہ سنی سے چاہتا ہے شیعہ کے مقدسات کی توہین کرے۔ یہ دشمن چاہتا ہے، لیکن یہاں پر شعور کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، دشمن کے چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی شیعہ پر بات کرتا ہے تو وہ سنی نہیں ہوتا، جب بھی کوئی سنی پر بات کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے رہبروں کے فرامین کے مطابق وہ دشمن کا اعلی کار ہے، وہ دشمن کا بندہ ہے جو دشمن کے منصوبے پر چل رہا ہے۔ ممکن ہے اسے بہت سارا پیسہ دیا گیا ہو، ممکن ہے اسے بہت سارے لالچ دی گئی ہو، اسے بہت کچھ دیا گیا ہو، اسے انعام و اکرام دیا جا رہا ہو کہ جاؤ تم تفرقہ ڈالو، تم لڑا دو، شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان کو آپس میں لڑا دو۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ سنی علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے توہین نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ بس اس بات کی گواہی دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے، منصوص من اللہ ہے، اور امام کا حکم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ امام کی ولایت و امامت کے پرچم کے نیچے آنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، امام کے راستے کا انتخاب کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ رسول دے کر گئے ہیں، رسول اعلان فرما کے گئے ہیں۔ غدیر اس اعلان کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول کے فرمان کو چھوڑ کر، رسول کی ولایت سے ہٹ کر کسی اور کی ولایت کے سائے میں آ جائے، کسی اور کی ولایت میں آ جائے، کیا خدا اس ولایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا خدا اس ولایت کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم رسول کی ولایت کے علاوہ یا رسول نے جن کو اولی الامر بنایا ہے ان کی ولایت کے علاوہ کسی اور کو ولی و امام و حاکم منتخب کر لو گے، خدا اس ولی و حاکم کو قبول نہیں کرے گا، خدا نہیں چاہتا۔ خب قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اللہم صلی اللہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب توجہ فرمائیے گا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، جو بھی رسول سے جھگڑا کرے گا، جو بھی رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرے گا، سب کے لیے حکم ہے، شیعہ و سنی سب کے لیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ جب اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ایک انسان جس کے اوپر ہدایت واضح ہے، رسول کا پیغام واضح ہے، اور اب بھی وہ رسول کے پیغام کی پیروی نہیں کر رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا۔ آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب رسول کی بات پر عمل نہیں کر رہا، وَيَتَّبِعْ تو کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس کی اتباع کر رہا ہے؟ غیر سبیل المؤمنین، اس راستے کی اتباع کر رہا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، غیر سبیل المؤمنین۔ تو خدا نے آگے کیا فرمایا؟
نولیہ ما تولا، خدا فرما رہا ہے تم رسول کے راستے کو چھوڑ کر جس راستے کا انتخاب کر لو گے، نولیہ ما تولا، ہم تمہیں اسی راستے میں غرق کر دیں گے، ہم تمہیں اسی راستے میں تباہ کر دیں گے، ہم تمہیں اسی راستے میں برباد کر دیں گے۔ نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، اللہ اکبر۔ اور پھر ایسے لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا یہ راستہ جو رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور غیر مومنین کا راستہ اپنا لیا، خدا فرما رہا ہے یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور جہنم کون سا مقام ہے؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم خوفناک میدان ہے، خوفناک مقام ہے، خوفناک راستہ ہے، عذاب والا راستہ ہے، جہاں پر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ قرآن نے کتنے روشن طریقے سے فرما دیا، اللہ نے کتنے واضح طور پر فرما دیا کہ جو کچھ رسول فرما کے گئے ہیں اس راستے کا انتخاب کر، اس راستے کو چھوڑنا نہیں، اس راستے کو اپنانا۔ اب آؤ تاریخ میں جائزہ لیتے ہیں، کیا لوگوں نے رسول کے راستے کو اپنایا؟ کیا اتباع کی رسول کی؟ کیا غدیر کے اعلان کی اتباع کی؟ کیا رسول نے بارہا ولایت و امامت کا پیغام دیا؟ کیا اتباع کی؟ ایک مقام ہے کوفہ، کوفہ وہ مقام ہے جس کوفہ کی پرورش علی نے کی ہے، جس کوفہ میں علی نے خطبے دیے ہیں، جس کوفہ کو علی نے سنبھالا ہے۔ مسجد کوفہ میں علی بار بار خطبے دیتے ہیں۔ آپ جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں کتنے خطبے ہیں جو مولا نے کوفیوں کو مقام کوفہ و مسجد کوفہ میں دیے، یعنی علی نے پرورش کی کوفہ کی، علی نے لوگوں کو اسلام سکھایا، دین سکھایا، لیکن یہی کوفہ کتنا پست ہو جاتا ہے، کتنا پست ہو جاتا ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپناتا، رسول کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کوفہ ہے، کوفہ کے اندر لوگ ایک رات مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں بہت سارے لوگ آپس میں کچھ مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرعی مسائل و دنیاوی مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کوفہ کی مسجد میں ایک شخص جو ظالم ہے، جس کو عبد الملک ابن مروان نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ تم کوفیوں کی حاکمیت اپنے ہاتھ میں لے لو، تم جا کر کوفیوں کے حاکم بن جاؤ۔ حجاج کو عبد الملک ابن مروان نے مقرر کیا کہ جا کر کوفیوں کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لو۔ توجہ ہے آپ کی، یہ شخص تاریخ نے لکھا ہے، حجاج جب مسجد کوفہ میں آیا، مسجد بھری پڑی ہے، مسلمان موجود ہیں، وہ مسلمان جو علی سے خطبے سن چکے ہیں، وہ مسلمان جو امام حسن سے خطبے سن چکے ہیں، وہ مسلمان جو حسین کا پیغام سن چکے ہیں، اس مسلمانوں کے مجمع میں اور مسجد میں حجاج ظالم جابر حاکم آتا ہے، آ کر کسی سے بات نہیں کرتا، سیدھا دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد ممبر مسجد کوفہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آ کر کچھ دیر ان کو دیکھتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی کی حالت میں اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہونے کے بعد انتظار میں ہیں کہ حجاج کیا کہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، انتظار میں ہیں کہ حجاج کیا کہتا ہے۔ حجاج نے پہلے جو کلمات
اپنی زبان سے ادا کیے، کہتا ہے اے کوفیو تمہاری گردنیں مجھے پکے ہوئے پھلوں کی طرح نظر آ رہی ہیں، تمہارے سر مجھے پکے ہوئے پھلوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور اب تم یہ اعلان حجاج کا سن لو کہ اب ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، اب ان کو جسم سے جدا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ دو جملے حجاج نے اس کوفہ کی مسجد میں کہے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا اے حجاج تم کون ہو جو ہمیں دھمکی دے رہے ہو، تم کون ہو جو ممبر کوفہ پر آ گئے ہو، وہ ممبر جو علی کا ممبر تھا، وہ ممبر جو حسن کا ممبر تھا، وہ ممبر جو حسین کا ممبر تھا، وہ ممبر جو اللہ کی جانب سے حاکم ہوگا اس پر وہ سوار ہوگا، تم کون ہو جو اس ممبر پر آ گئے ہو؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس بھری مسجد میں جو کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ تمہیں کس نے اختیار عطا کیا ہے، تمہیں کس نے امام بنایا ہے، تمہیں کس نے ولی بنایا ہے، تمہیں کس نے حاکم بنایا ہے۔ تاریخ کا تجزیہ کیجئے، ایک شخص نہیں کھڑا ہوا کیا؟ سب سہم گئے، سب سہم گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اب زندگیوں کی امان کہاں سے ملے گی؟ اب حجاج آ گیا ہے۔ کیا کوئی ایک شخص اگر کھڑا ہوتا اور سوال کرتا دوسروں کو جرأت نہ ملتی، دوسروں کو جرأت نہ ملتی اور وہ نہ کہتے اسے کہ تم کون ہو؟ اسی لیے اب میں یہاں پر یہ بات کر دوں، اور بہت خوبصورت بات ہے، امام خمینی وہ امام جو نظام ولایت کو اپنے ملک کی حدود میں نافذ کرتے ہیں، امام خمینی وہ امام جو علی کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، امام خمینی وہ امام جو علی کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو پسند نہیں کرتے۔ جب اپنا نظام نافذ کر رہے تھے، جب علی کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کیا، ایک جملہ فرمایا اگر سب مسلمان توجہ کریں، سب مسلمان مل کر اسرائیل جس کو سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، جس کو سپر پاور مانا جاتا ہے، جس سے ہر بندہ خوف کھاتا ہے، اگر سب مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی پانی کی اسرائیل کی جانب پھینک دیں، یہ اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کے آگے اسرائیل پانی کی ایک بالٹی سے تباہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ سے خوف نہ کھاتا ہو، اللہ اس کے دل میں دشمن کا خوف رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ سے خوف نہ کھاتا ہو، خدا اس کے دل میں ہر ایک چیز کا خوف رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کو یہ بات عجب لگتی ہے کہ پانی کی ایک بالٹی سے اسرائیل کیسے تباہ ہوگا، اسرائیل کیسے نابود ہوگا؟ ہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ابابیل کے کنکر سے ہاتھی تباہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسرائیل مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اسی لیے امام خمینی کا ایک پیروکار سید حسن نصر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسرائیل جس کو سپر پاور مانتے ہو، جس کو ٹیکنالوجی کا اعلیٰ مقام تصور کرتے ہو، یہ اسرائیل ہمارے لیے مکڑی کے جالے کے برابر ہے، مکڑی کے جالے کے برابر ہے، نہیں ہے مضبوط، ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان، یہ ہے خدا پر ایمان، یہ ہے اللہ کی طاقت پر ایمان رکھنا۔ یہ ہوتا ہے جب انسان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، پھر ایک ہو کر دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں، دشمن کے خلاف قیام کریں، پھر دشمن نابود ہو جاتا ہے، دشمن چلا جاتا ہے۔ اسی لیے امام خمینی کی ایک اور مثال بہت ہی بہترین ہے، فرمایا
اب یہ جانور کا نام انہوں نے لیا، میں لے لیتا ہوں ورنہ ممبر سے نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا کہ امریکہ کی مثال ایک جانور کی طرح ہے۔ خوب آپ کو معلوم ہوگا نہیں لیتے ہم نام، اس ممبر کا تقاضا ہے، مقدس ممبر سے ایسے نام نہیں لینے چاہیے۔ فرمایا کہ امریکہ کی مثال ایک ایسے جانور کی طرح ہے جس کے آگے بھاگو تو یہ پیچھے آتا ہے، جس کے سامنے رک جاؤ تو یہ ٹھہر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اللہ کی طاقت پر ایمان ہے، یہ خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، متحد ہو کر جب دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ دشمن بھاگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں جب علی کا دشمن ممبر پہ آ گیا، جب اہل بیت کا دشمن ممبر پہ آ گیا، کوفیوں کا فریضہ تھا کہ اس ممبر سے دشمن کو اتارا جاتا، اس ممبر سے اس کو ہٹایا جاتا، لیکن کوفی ڈر گئے، خوف کھا گئے، اتنے ڈرے کہ کوئی ایک شخص بھی اس مجمع میں کھڑا نہ ہوا اور اپنی جانوں کو بچانے کے چکر میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ تم نے حجاج کو قبول کر لیا۔ کوفہ کی مسجد میں مسلمانوں کی خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ تم حجاج کو قبول کر رہے ہو، تم حجاج کو اپنا حاکم مقرر کر رہے ہو۔ اگر تم خاموش نہ رہتے تو عبد الملک کی جانب سے حجاج کو مامور نہ کیا جاتا۔ اور پھر اس شخص نے غلام کو آواز دی، کہا کہ اے غلام، جو امیر المومنین کی جانب سے کوفیوں کی طرف خط لکھا گیا ہے وہ خط پڑھ کر سناؤ۔ حجاج نے کیا کہا؟ امیر المومنین۔ کس کو کہا؟ عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک کی جانب سے ظالم و جابر حاکم کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ اور پھر اس نے پڑھا، من امیر المومنین عبد الملک ابن مروان علی اہل الکوفہ السلام علیکم۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہ دیا نا تو حجاج نے ممبر پر بیٹھ کر اس غلام کو روکا، کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ پھر کیا کہا؟ اے کوفیو، کیا تم نے نہیں سنا امیر المومنین نے تمہیں سلام کیا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر اس نے کہا اے غلام دوبارہ یہ خط پڑھو۔ پھر اس نے خط پڑھا اور ان سب نے جواب دیا۔ ان کا جواب دینا، ان کی خاموشی، کوئی سوال حجاج پہ نہ کرنا، اس بات کی دلالت ہے کہ تم حجاج کو اپنا حاکم مقرر کر رہے ہو، تم حجاج کو قبول کر رہے ہو۔ اور جب قومیں حجاج کو قبول کر لیں، جب قومیں کسی ظالم حاکم کو قبول کر لیں، تو پھر اللہ کا یہ فرمانا ہے نولیہ ما تولا، تم نے رسول کو چھوڑ کر کسی اور حاکم کا انتخاب کیا ہے، تم نے علی کو چھوڑ کر کسی اور حاکم کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے نولیہ ما تولا، تم جس حاکم کا انتخاب کر رہے ہو خدا تمہیں اسی حاکم کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے گا۔ خدا تمہیں اسی حاکم کے ذریعے سے دنیا میں بھی تباہ کرے گا، آخرت میں بھی تباہ کرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رسول کا اعلان ہے۔ اگر تم نے کسی راستے پر چلنا ہے تو فقط رسول کا راستہ، فقط رسول کا راستہ، کسی ظالم کا انتخاب نہ کرنا، کسی ظالم کا پہلو نہ تھامنا، یہ رسول کا فرمانا ہے۔ نولیہ ما تولا، پھر جس گھڑے کو خود کھودو گے، جو کھڈا خود کھودو گے، خدا تمہیں اسی گڑھے میں پھینک دے گا، خدا اسی میں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تم نے علی کے نظام کے علاوہ اگر کسی نظام کا پہلو تھاما، خدا کا فرمانا ہے نولیہ ما تولا۔
علی کے علاوہ قبول نہیں ہے کوئی نظام۔ اسی لیے شیعہ روزانہ یہ اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی۔ یہ اعلان کیوں ہے؟ غدیر کا اعلان ہے جو شیعہ آج 5 وقت میں یہ اعلان کرتا ہے، اقامت میں یہ اعلان کرتا ہے، اذان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم غدیر کا اعلان بھول گئے ہو تو ہم تمہیں غدیر کا اعلان یاد کرا دیں۔ غدیر کا اعلان یاد رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک سنت خدا ہے، ایک سنت خدا، من اعانا ظالمن سلطہ اللہ علیہ، جو بھی کسی ظالم کی معاونت کرتا ہے خدا اسی ظالم کو اس کے اوپر حاکم بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کوفیوں نے حجاج کی معاونت کی، اللہ کی سنت ہے۔ من اعان ظالمن سلطہ اللہ علیہ، تم نے حجاج کی معاونت کی، اللہ اسی حجاج کو تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا، اور پھر جیسا حجاج چاہے گا تمہیں کرنا پڑے گا، جیسا وہ ظلم کرے گا تم اسے ظلم میں پستے چلے جاؤ۔ اگر ولایت کا انسان دامن تھام لے، اگر ولی کا دامن تھام لے، انسان ناکام نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیعہ قوم، مذہب شیعہ کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا شعور رکھنا اور ان 3 چیزوں کے بارے میں معرفت رکھنا شیعہ کا فریضہ ہے۔ پہلی چیز، توجہ کیجئے گا، پہلی چیز، اللہ نے مذہب شیعہ کے ماننے والے، فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو غدیر عطا کی ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے عاشور عطا کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ نے انتظار عطا کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں، ان کا شعور رکھنا، ان کی معرفت رکھنا بہت ضروری ہے۔ غدیر اعلان ولایت، اللہ نے رسول کے ذریعے سے ولایت کا اعلان کروا دیا۔ عاشور احیاء ولایت ہے۔ حسین نے، وہ قومیں جو غدیر کو بھول گئی تھیں، حسین نے ان کو غدیر کی طرف بلایا کہ جب بھی قومیں غدیر کو بھول جائیں، حسین کربلا برپا کرتے ہیں تاکہ غدیر قائم ہو سکے۔ تیسری چیز، انتظار، اللہ نے ہمیں انتظار کے وقت میں پیدا کیا، ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار یعنی رجوع ولایت، یعنی ولایت کی جانب پلٹنا۔ غدیر اعلان ولایت، عاشور احیاء ولایت، انتظار رجوع ولایت۔ جب قومیں اس ولایت کی جانب پلٹیں گی، جب ولایت کی طرف رجوع کریں گی، وہ دن پھر دور نہیں ہے، ہمارے مولا و آقا ظہور فرمائیں گے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ قومیں ولایت کی طرف آ جائیں، قومیں رجوع کریں ولایت کی جانب۔ اور جب قومیں غدیر کو بھول جائیں، جب ولی کو بھول جائیں، جب امامت کو بھول جائیں، پھر حسین کو ضرورت پڑتی ہے کہ حسین کربلا برپا کریں اور لوگوں کو غدیر یاد کرا دیں۔ حسین کو ضرورت پڑتی ہے۔ حسین کی مصیبتیں کیوں تھی یہ مصیبتیں؟ اس لیے کہ لوگ غدیر کو بھول گئے تھے، لوگ اعلان غدیر کو یاد نہیں رکھ رہے۔ اب یزید حاکم بن گیا ہے، ایک فاسق و فاجر حاکم بن گیا ہے، ایک ظالم حاکم بن گیا ہے،
تو حسین چاہتے ہیں اس ظالم کا انکار کرو اور علی کی ولایت کا اعلان کرو، جو رسول نے حدیث تمہیں بتائی تھی اس کا اقرار کرو، جو اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ ہے اس کا اقرار کرو۔ یہ فعل خدا ہے امامت، امامت کے سائے میں آؤ۔ لیکن لوگوں نے خود سے اپنا حاکم مقرر کر دیا، یہ ضروری امر تھا۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حسین کی قربانی، میں کہتا ہوں کہ حسین کی قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے۔ حسین نے اپنے بیویوں، بچوں، بیویوں سب کو قربان کیا، اسلام کے اوپر سب کچھ اپنا دیا۔ لیکن یہ دشمن اتنا لعین تھا، یہ دشمن اتنا پست تھا، یہ دشمن اتنا گھٹیا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی اس نے ظلم کو تمام نہ کیا۔ حسین کو شہید کرنے کے بعد، اصحاب حسین کو شہید کرنے کے بعد اس نے ظلم اپنا جاری رکھا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، یہ عمر سعد لعین حکم دیتا ہے اب جاؤ اور جا کر خیموں کو لوٹ لو، اب خیموں کو لوٹ لو، جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ لوٹ لو۔ اور لوٹنے کے بعد یہ لعین پھر حکم دیتا ہے کہ اب تم جو لاشیں تم نے شہید کی ہیں، جن کو شہید کیا ہے، ان کے لاشوں کو میدان کربلا میں لٹا دو، ان کے لاشوں کو صحرا میں لٹا دو۔ لٹانے کے بعد یہ لعین حکم دیتا ہے اب گھوڑوں پر سوار ہو کر ان لاشوں کو پامال کر دو، ان لاشوں کو پامال کر دو۔ اور یہاں بھی ظلم کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اگلا ظلم جو یہ لعین حکم دیتا ہے، کہتا ہے اب جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو، اب جاؤ وہ خیمے جس میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، جو بیویاں خیموں میں موجود ہیں۔ لعین کہتا ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ عجب منظر ہے آگ کا۔ ایک راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے جب آگ لگائی گئی خیموں کو، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، خیمے سے باہر نکلتی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہے، روتی بھی ہے، آگ کو بھی بجھاتی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے میں اس بچی کے قریب ہوا تاکہ آگ بجھا سکوں۔ اس بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر مجھے کہا کہ مجھے مارنا نہیں، میں تماچے کھا چکی ہوں، مجھے مارنا نہیں، میری بالیاں چھن چکی ہے، مجھے مارنا نہیں، میرے اوپر بہت ظلم ہوا۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے بچی کو کہا میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ مسلم بن حمید کہتا ہے میں نے آگ بجھائی، بس آگ کا بجھانا تھا، حسین کی یتیمہ کربلا کے میدان میں دوڑنا شروع ہو گئی اور استغاثہ کر رہی تھی، بابا بابا بابا، یہ صدائیں دیتی حسین کی یتیمہ چلی گئی کربلا کے صحرا میں۔
جناب زینب کبریٰ ایک روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں جب ہم نے بچوں کو اکٹھا کیا ہم نے دیکھا یتیمہ حسین موجود نہیں ہے، نہ جانے یتیمہ کہاں ہے۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے میں میدان کربلا میں گئی اور میں آوازیں دے رہی تھی حسین کی لاڈلی کہاں ہو تم، حسین کی یتیمہ کہاں ہو تم۔ تو زینب کبریٰ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک لاش ہے جس کے اوپر سر موجود نہیں ہے، سر تن سے جدا ہے، اس لاش کے اوپر حسین کی یتیمہ سو رہی تھی، یتیمہ حسین لاش پر موجود ہے۔ زینب کبریٰ نے اس یتیمہ کو لاش سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد حوصلہ دیا، حوصلہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے میری بچی مجھے ایک بات تو بتا کہ تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پہچانا جب حسین کی لاش پر سر موجود نہیں ہے، جب سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، تم نے کیسے پہچانا یہ بابا حسین ہے؟ بچی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب کربلا کے میدان میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی اس لاش سے آواز آئی اے میری بچی آ جا، حسین کا سینہ حاضر ہے، حسین کا سینہ حاضر ہے، میری بچی آ جا۔ بس میں کہوں گا یہ ظلم کی انتہا یہاں بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے ظلم کو جاری رکھا، اتنا ظلم کیا انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب 11 محرم کا دن آیا اور بیویوں کو قید کیا گیا، بیویوں کو اسیر کیا گیا، جناب زینب کبریٰ سے ایک اور روایت ہے، فرمایا جب میرے ہاتھوں کو باندھا گیا، قید کیا گیا، مجھے ایک اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا۔ وہ اونٹ کیسا تھا؟ جس پر پالان موجود نہیں تھے، اس اونٹ پر زینب کو سوار کیا جا رہا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے مجھے اکیلے کو ایک اونٹ پر سوار نہیں کیا گیا بلکہ یتیمہ حسین کو بھی اونٹ پر سوار کیا گیا۔ فرمایا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جب یہ قافلہ چلا، جب یہ اونٹ چلا، من نہیں معلوم کہ زینب نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا جب زینب کے ہاتھ قید ہیں اور زینب کے ساتھ حسین کی بچی یتیمہ بھی موجود ہے۔ نہ جانے کیسے زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا، نہ جانے کیسے زینب نے یتیمہ حسین کو سنبھالا۔ ایک مقام تھا جب حسین کے سر کو اس قافلے کے آگے نیزے پر بلند کر کے لے کے جا رہے تھے، نیزہ آگے جا رہا تھا، حسین کا سر کو آگے لے کر جا رہے تھے، حسین کی بچی پیچھے آ رہی تھی۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے بار بار یتیمہ حسین اس سر کی طرف لپکتی ہے، اس سر کی طرف جاتی ہے اور صدا دیتی ہے بابا بابا، ایک مرتبہ اپنا چہرہ میری طرف لے آئیے۔ حسین کی یتیمہ حسین کے سر کو بوسہ دینا چاہتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔